پاشا مصطفیٰ کے ذمہ لگا دیتا ہے کہ احمد کے بارے میں کمپلیٹ ڈیٹیلز پتہ کرو، اور مصطفیٰ بہت ساری ڈیٹیلز نکلوا لیتا ہے جس میں سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ انہی کے آفس میں فائنانس ڈپارٹمنٹ میں کافی عرصے جاب بھی کرتا رہا ہے۔ اب پاشا یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ بھی پتہ چلاؤ کہ کیا وہ کسی کی سفارش پہ ہائر کیا گیا تھا یا اتنا ٹیلنٹڈ انسان تھا کہ بغیر سفارش کے ہی اسے ہم نے ہائر کیا تھا۔ ادھر ارجمن کو جب پتہ چلتا ہے کہ پاشا تو اتنی ڈیٹیلز تک پہنچ رہا ہے تو وہ سالار کی اور زیادہ ریکویسٹ کرتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اپنی آنی کو بچا لو، ورنہ جیسے ہی پاشا کو ساری اصلیت کا پتہ چلا تو میرا یہ رشتہ تو ختم ہی ہو جائے گا۔ سالار تو اب بیچ میں پسکے رہ گیا ہے۔ ایک طرف اسے پاشا کا بھی خوف ہے کہ جس دن اسے ساری سچائی کا پتہ چلے گا اور اسے یہ بھی پتہ چلے گا کہ سالار بھی اپنی آنی کے ساتھ اس پلان میں شامل تھا تو اس دن پتہ نہیں ان دونوں کا کیا حشر ہوگا۔ لیکن اپنی آنٹی کے اتنے زیادہ ایموشنل بلیک میل کرنے کی وجہ سے وہ خود بھی احمد کی پوری ڈیٹیلز نکلوانا چاہتا ہے۔ احمد کے کال ریکارڈز میں سے آصف کا نمبر تو مل جاتا ہے کیونکہ لاسٹ کال احمد نے آصف کو ہی ملائی تھی، اور اس سے پہلے کہ تیمور پاشا احمد کے دوست تک پہنچے سالار خود ہی وہاں پہنچ جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ احمد کہاں غائب ہے۔ آصف بیچارہ تو سالار کے ایک دو مکے کھانے کے بعد ہی اپنے ہوش کھو دیتا ہے اور ساری کی ساری سچائی اگل دیتا ہے کہ رمشا جب تک اسے پتہ نہیں چلا تھا کہ اس کا باپ اتنا امیر آدمی ہے وہ احمد کو کیسے پھنسا چکی تھی، اور اس کی وجہ سے احمد کی ماں کی جان بھی چلی گئی اور اپنے سارے کے سارے ریلیٹیوز کو بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں رہا۔ ایسا کھیل اس رمشا نے اس احمد کے ساتھ کھیلا، اسی لیے وہ اپنے انتقام کے آگ میں اتنا جلنے لگا تھا کہ میرے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ اور پھر جب رمشا کی سوتیلی ماں نے بھی احمد کا ساتھ دینے کی کوشش کی تب تو احمد کو اور بھی زیادہ امید نظر آنے لگی۔ تبھی اس نے ان کڈنیپرز کو ہائر کیا اور انہیں رمشا کو کڈنیپ کرنے کے لیے کہا، لیکن غلطی سے وہ تیمور پاشا کی دوسری بیٹی کو کڈنیپ کر لائے اور انہوں نے احمد کو بھی پیچھے کر دیا، اور کس طرح وہ کڈنیپرز خود ہی لالچ میں آ کے تیمور پاشا سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرنے لگے۔ اب جب سالار کو پتہ چل جاتا ہے کہ احمد تو بالکل بے قصور ہے اور سارا کا سارا قصور تو اس کی آنٹی کا ہی ہے، تو وہ یہ تو جان چکا ہے کہ احمد کے پکڑے جانے کے بعد بھی کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ وہ ساری سچائی 2 منٹوں میں اگل دے گا اور اس کے بعد آنٹی کا کیا بنے گا یہ تو وہ جانتا ہی ہے۔ اسی لیے وہ تیمور پاشا کے آصف تک پہنچنے سے پہلے ہی آصف کو اتنے پیسے دے دیتا ہے کہ اسے ملک سے فرار ہونے میں مدد کرتا ہے، اور پھر جب تیمور پاشا احمد اور اس کے دوست تک پہنچتا ہے تب تک وہ دونوں ہی ملک سے فرار ہو چکے ہوتے ہیں۔ اب تیمور پاشا کے سامنے تو سالار یہی شو کرواتا ہے کہ وہ اس گیم میں انوالو نہیں، اور اسے یہی کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کڈنیپرز ہماری سوچ سے بھی زیادہ چالاک ہیں اور بہتر یہی ہوگا کہ انہیں اپنے حال پہ چھوڑ دیا جائے۔ شاید اتنا سبق تو وہ حاصل کر چکے ہوں گے کہ تیمور پاشا کی بیٹی کو کڈنیپ کرنا یا اس سے پیسے نکلوانا اتنا آسان کام نہیں، لیکن تیمور پاشا ہے کہ وہ تو بدلہ لینے کی آگ میں جل رہا ہے، اور وہ صاف ہی کہہ دیتا ہے کہ میں جب تک ان کو ان کے انجام تک نہیں پہنچا دوں گا تب تک سانس نہیں لوں گا، اور وہ جتنی بھی چالاکیاں دکھا سکتے ہیں دکھا دیں، میں ان کے راستے میں اتنی مشکلات کھڑی کر دوں گا کہ بالآخر مجھ سے بچنا ان کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ یہ باتیں سن کے ارجمن کی تو سانس اوپر کی اوپر رہ جاتی ہے اور نیچے کی نیچے، اور وہ یہی سوچتی ہے کہ جب ساری حقیقت تیمور پاشا تک آ جائے گی تب وہ آخر تیمور پاشا کو کیسے فیس کر پائے گی۔ ادھر سالار احمد کی تصویر دیکھے گا تو اسے یہ بھی یاد آ جائے گا کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جو کہ سجل کے ساتھ آفس میں بیٹھا دکھائی دیتا تھا۔ اب تو سالار کی کیوریوسٹی بڑھ جائے گی اور وہ سجل سے پوچھ ہی لے گا کہ آخر احمد کے ساتھ تمہارا کیا ریلیشن تھا، تو سجل ساری کی ساری سچائی سالار کو بتا دے گی کہ کس طرح رمشا نے احمد کو پھنسایا، اور جب اسے پتا چلا کہ اس کا باپ ایک امیر ترین آدمی ہے تو اس نے احمد کو چھوڑ دیا، لیکن اسے چھوڑنے سے پہلے اس نے اس کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ کیا کہ اس نے مجھے ماں کے سامنے بدنام کرانے کے لیے یہ شو کروا دیا کہ احمد کا تو میرے ساتھ ہی جیسے چکر تھا۔ ان ساری چیزوں کے دوران احمد نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا اور پوری فیملی نے اسے گھر سے بھی نکال دیا۔ یہی وہ باتیں ہیں کہ احمد رمشا سے اتنی شدید نفرت کرتا ہے کہ شاید اسی وجہ سے وہ رمشا کو کڈنیپ کرنا چاہتا ہوگا۔ سالار کے مائنڈ میں یہ باتیں سن کے ایک آئیڈیا آتا ہے کہ کیوں نہ وہ یہ ساری کی ساری سٹوری سجل کے منہ سے ہی پاشا کو سنا دے، تو یقیناً پاشا کو رمشا کی اصلیت کا بھی پتہ چل جائے گا اور اسے بھی یہی لگے گا کہ احمد تو صرف رمشا سے بدلہ لینا چاہتا تھا، لیکن شاید
اس نے غلط لوگوں کو سلیکٹ کر لیا تھا، جس کی وجہ سے رمشا کی بجائے علیزے کو کڈنیپ کر لیا گیا، اور یوں ارجمن کی عزت تو بچی رہ جائے گی۔ اور جب تیمور پاشا کو یہ پتا چلے گا کہ اس کی بیٹی کا کسی کے ساتھ افیئر تھا تو وہ خود ہی اس انویسٹیگیشن کو بند کروا دے گا، کیونکہ وہ بلا وجہ رمشا کو بھی بدنام کروانا نہیں چاہتا۔ لیکن رمشا کی یہ سچائی جاننے کے بعد اسے یقیناً رمشا سے بھی نفرت ہو جائے گی۔ ادھر علیزے ہے جسے سجل سے کوئی رشتہ نہ ہونے کے باوجود بھی اس سے اتنی ہمدردی ہے کہ وہ اس کے کڈنیپ ہونے کے بعد اتنی پریشان رہی اور ساری کی ساری رات اس نے اپنی آنٹی کے گھر گزار دی تاکہ اس پریشان حالات میں ان کو اکیلا مت چھوڑے۔ دوسری طرف رمشا اتنی بے حس لڑکی ہے کہ اسے علیزے کی تھوڑی سی بھی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے آج تک یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ سجل کے ساتھ ساتھ علیزے کا بھی تو حق کھا رہی ہے۔ بلا وجہ اس کے باپ کی جائیداد کی بھی حصے دار بن گئی ہے اور اس کے باپ کی محبت کو بھی علیزے کے ساتھ بانٹ رہی ہے، لیکن اسے اپنی اس منہ بولی بہن کی بھی تھوڑی سی پرواہ نہیں، بلکہ اسے تو یہی لگ رہا تھا کہ کاش علیزے کا پتہ ہی نہ چلتا اور وہ کبھی بھی واپس نہ آتی، تاکہ تیمور پاشا کی ساری جائیداد اور ساری توجہ کی حقدار صرف اور صرف رمشا ہی رہ جاتی۔ ادھر رمشا کو یہ فکر بھی ہوتی ہے کہ سالار کچھ نہ کچھ تو اس سے چھپا رہا ہے، تبھی وہ ہوا میں تیر پھینک دیتی ہے اور سالار سے کہتی ہے کہ تمہاری اور ارجمن آنٹی کی ساری باتیں میں سن چکی ہوں۔ سالار کو بھی رمشا کی یہ بات سن کے ٹینشن ہو جاتی ہے اور وہ آنٹی کو بتا دیتا ہے کہ رمشا ہماری کی ساری باتیں سن چکا ہے۔ حالانکہ سالار کو یاد ہوتا ہے کہ جب وہ آنٹی سے بات کرنے گیا تھا تو اس نے دروازہ لاک کیا تھا، لیکن رمشا کے ایکسپریشنز دیکھنے کے بعد اسے لگتا ہے کہ واقعی ہی وہ کوئی بات سن چکی ہے، اور ارجمن کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ ساری بات رمشا جان چکی ہے تو وہ تو سالار سے کہہ دیتی ہے کہ اب تو اس کا مطلب کہ کوئی بھی مجھے تیمور پاشا سے بچا نہیں پائے گا۔ لیکن اسے یہ تشویش ہوتی ہے کہ اگر رمشا کو ساری سچائی پتا تھی تو اس نے اب تک آخر یہ سچائی بتائی کیوں نہیں۔ سالار بھی اپنی آنٹی کو ریلیکس کرتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ آپ زیادہ فکر مند نہ ہوں، جو بھی ہوگا بالآخر دیکھا ہی جائے گا۔ آخر آپ کا مقصد تو علیزے کو کڈنیپ کرانا نہیں تھا، ان کڈنیپرز نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ ساری سچائی جاننے کے بعد بھی انکل آپ کو معاف کر دیں۔ ان سب کا وقتی فائدہ تو یہ ہوا ہے کہ ارجمن کے دل میں جو تابش کے لیے نفرت تھی وہ کچھ عرصے کے لیے ختم ہو گئی ہے۔ اب تو الٹا وہ خود ہی تابش سے کہہ دیتی ہے کہ تم علیزے کے پاس ہی رک جاؤ، وہ تمہارے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل فیل کرے گی۔ اور جب ڈاکٹر اسے کہتے ہیں کہ علیزے کو اس مینٹلی ٹارچر سے نکلنے کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا اور بہت زیادہ تحمل سے اس کا علاج کرنا ہوگا، تو ارجمن خود ہی سوچ لیتی ہے کہ وہ اب تابش کے پیچھے نہیں پڑے گی اور علیزے اور تابش کو ایک دوسرے سے دور کرنے کی کوشش بھی نہیں کرے گی۔ ادھر علیزے اپنے سسرال تو چلی جاتی ہے، لیکن تیمور پاشا ضد کر کے اس کے ساتھ کچھ گارڈز بھی بھیج دیتا ہے۔ علیزے کو تو لگتا ہے کہ شاید تابش کو اس بات کا برا نہ لگے، لیکن تابش خود بھی کہہ دیتا ہے کہ اب تو میں خود بھی تمہارے بارے میں اتنا فکر مند ہو گیا ہوں کہ شاید تمہاری سیکیورٹی ضروری ہے۔